کرنا کریں. دیکھیے ہم فیملی جو ہے ہم یہاں ساتھ کھڑے ہیں, ہم ساتھ کھڑے رہیں گے, ہم ان کے تب تک یہاں کھڑے رہیں گے, باہر نکلیں گے, سڑکوں پہ جائیں گے اگر ضرورت پڑے گی, جب تک آپ ہمارے اتنے بڑے لیڈرز کو باہر نہیں نکالتے. میرا کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ بشرا بیگم کی گرفتاری ہو سکتی ہے, آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بشرا بیگم کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے, بی بی کے بارے میں ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. دیکھیں ہمارے سب کو کہا گیا کہ ہم گرفتار ہوں گے. ہمیں روز پیغام آتے ہیں کہ ان کو بھی پیغام آتا ہے, ہمیں بھی پیغام آتا ہے. انہوں نے کہا آپ کم بولیں, زیادہ بولیں گی تو جیل میں ڈال دیں گے. یہ کیا بات ہوئی ڈال دیں جیل میں؟ ہم صرف اس لیے باہر بیٹھے تھے اپنے بھائی کے لیے, کیونکہ ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. ہم ان کے لیے جاتے ہیں, ہم سن لیں, ہم ان سے آتے ہیں. لوگ آپ جیسے ہمیں فون کر کے جو سوال پوچھ رہے ہیں وہی والے آپ سوال کرتے ہیں. ہم تب تک باہر رہنا چاہتے تھے جب تک ہمارا بھائی ہے. نہیں تو یقین کریں ہمیں کل کہیں ہم اڈیالہ جیل جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. میڈم آپ کو نہیں لگتا ہے کہ عمران خان نے عوام کو ڈونلڈ لو کا دیا ہوا میسج پبلک کر کے ڈونلڈ لو کو ناراض کیا اور ڈونلڈ لو بدلا لینے ڈونلڈ لو ہے کون؟ ایک سرکاری افسر ہے, جوائنٹ سیکرٹری ہے. تو آپ پاکستان کا یہ حال تو نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں شرم آنی چاہیے اگر ہم اتنا فکر کریں میسج کی. بات پھر سے وہی آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو ساروں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. سائفر کا لفظ کا استعمال کرنا بس کر دینا چاہیے ہمیں. اب ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہم نے ان کو گرفتاری سے باہر نکالنا ہے. کیا اس میں انصاف ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا یہاں پہ مطلب ایکسیس ٹو جسٹس جس طرح ہونا چاہیے وہ مل رہا ہے؟ کیا جیسے آپ لوگوں نے پچھلی بار پوچھا تھا کیا ڈیفینڈنٹ فیوریٹ چائلڈ آف دا لا ہے؟ یہ آپ خود دیکھ سکیں گے اور آپ خود ان سب سوالات کے جواب دے سکیں گے. کیا قریشی صاحب کو کوئی کسی پریس کانفرنس کی کوئی آفر نہیں ملی آپ کو؟ کیونکہ ملاقاتیں بھی ہوئی. مجھے تو نہیں بتایا, آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیں. آپ لوگ کو بڑا سارا وقت ہم شاہ صاحب کو بھی, ہم جب جیل میں بیٹھے تھے ہم فیملی ہم یہی مذاق کر رہے تھے کہ باہر نکلتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں سارے یہ جو سوالات جرنلسٹ. ان کو آفر کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ ایک تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے بڑے مضبوط خان صاحب, اور وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اپنی پارٹی کی. جس وقت وہ جج صاحب کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کو تب موقع مل جاتا ہے پارٹی کے جو معاملات ہیں اس پہ ڈسکشن کرنے. میم آپ نے کہا کہ امریکہ کے اندر کیس کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے کسی لا فرم کے ساتھ بات ہوئی ہے یا حکمت عملی کو ترتیب دی گئی ہے؟ دیکھیں ہم بالکل وہاں جائیں گے. اگر ان کی وجہ سے ان کی انوالومنٹ ابھی بھی ہے پاکستان کے معاملات میں, اور عمران خان کو جیل میں اس لیے ڈالا ہوا ہے کیونکہ ڈونلڈ لیو نے جو کہہ دیا تھا وہ ہم نے لوگوں کو خان صاحب نے بتا دیا ہے. بتائیں عمران خان جیل میں ہیں کیوں, پہلے یہ مجھے بتائیں. کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ سائفر کیا تھا. سائفر تو ایک میسج تھا جو وہاں پہ ایمبیسڈر نے جو میٹنگ کے دوران جو باتیں ہوئی تھی وہ اس نے پاکستان بھیجا. اس نے ایک پیغام بھیجا واٹس ایپ پہ, ہم بھیج دیتے ہیں, صحیح ہے. انہوں نے سائفر کے تھرو وہ کوڈ کر کے بھیجا. میسج تو وہیں سے آیا ہے نا, امریکہ سے, اور ڈونلڈ لیو کا میسج تھا. بات تو ڈونلڈ لیو کے صحت ہونی چاہیے. ہم تو جا کے اس سے کہیں گے اس کو جس سے پوچھا جانا چاہیے کہ تم نے ایسا میسج کیوں بھیجا. آپ عمران خان کو الٹا جس نے اپنی قوم کو سازش کے بارے میں بتایا اس کو جیل میں ڈال دیا, اور ایمبیسڈر کو جو فارن منسٹر تھے ان کو ساتھ ڈال دیا کیونکہ انہوں نے ان تک یہ جو انہوں نے اپنا جو ڈیوٹی تھی ایز اے فارن منسٹر وہ کی. پرائم منسٹر نے اپنی ڈیوٹی کی ایز اے پرائم منسٹر, اور آپ لوگوں نے ان دونوں کو آج جیل میں ڈال دیا. اور پھر انشاءاللہ جو ہمارے جوڈیشری ہے ہمیں یہاں سے انصاف کی بالکل امید ہے. صرف یہ مسئلہ ہوا اس وقت کہ ایک عمران خان کو جن کو پیش کیا جانا چاہیے, شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا چاہیے, وہ نہیں پیش کیا جا رہا. اور اس کے بہانے یہ بنائے جا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ہے. میرے خیال میں سارے پاکستان جانتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو پیش نہیں کیا جا رہا, ان کو جیل کے اندر کیوں رکھا جا رہا ہے, چھپایا کیوں جا رہا ہے. میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے کہ آج جس چیز کی وجہ سے عمران خان جیل کے اندر ہیں اور شاہ محمود ان کے ساتھ ہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو ان کے ایمبیسڈر امریکہ میں جو ایک میٹنگ ہوئی وہاں پہ ہمارے ایمبیسڈر نے وہ انفارمیشن پاکستان بھیج دی, اور وہ جو انفارمیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ نے یہ کیوں اپنے لوگوں کو بتائی ہے. ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اس سازش کے بارے میں بتایا ہے, اور جنہوں نے سازش کی تھی, یہ عجیب چیز ہے اور یہ انوکھا نظام ہے کہ جہاں پہ جنہوں نے سازش کی تھی آپ کسی اور ملک میں ہوتے, ان کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نام لیا جنرل باجوہ کا, عمران خان نے نام لیا امریکن ایمبیسی کی انوالومنٹ کا, عمران خان نے نام لیا ڈونلڈ لیو کا جس نے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ میں ہم وہاں پہ درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کی جو ایک ڈائریکشن دی تھی امریکہ نے پاکستان کو, اس کی وجہ سے ہمارا بھائی جیل کے اندر ہے, پاکستان کا ایک ایکس لیڈر جیل میں ہے. اب آئندہ کے لیے ہم امریکہ میں جا کے درخواست دائر کرنی پڑے گی, تو یہاں سے اگر ہمیں انصاف نہ ملا پھر ہم امریکہ میں جا کے یہ درخواست دائر کریں گے. اچھا میڈم, عمران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے تو خبریں آتی رہتی ہیں, لیکن گزشتہ ہفتے شاہ محمود قریشی کی جو بات ہوئی تھی اسپتال منتقلی اور چیزیں, ان کی کیا صورتحال ہے, اور آج کیس کے حوالے سے گزشتہ فیصلہ جو ہے ان پہ کیسا رہے؟ دیکھیے جی, میں بہت دفعہ یہ کلیریفائی کر چکی ہوں, میں دوبارہ بھی کر دیتی ہوں. ان کی صحت ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسا ایشو ہوا بھی نہیں تھا. ان کو ایک پرانا گال بلیڈر سٹونز کا مسئلہ ہے, اور ہسپتال جو جیل اتھارٹیز ہیں انہوں نے اسے بہتر سمجھا کہ وہ پریکاشنری طور پر اجازت لے کر رکھ لیں. نہ ہماری طرف سے یہ اپلیکیشن تھی, نہ کوئی ایسا ان کا صحت کا مسئلہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو ہاسپٹل منتقل کرنا پڑے, نہ ہی ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا. وہ بالکل ٹھیک ہیں, وہ جیل میں ہیں, نہ وہ پیمز گئے اور نہ ہی انہوں نے اجازت مانگی پیمز جانے کی. تو صحت کے حوالے سے تو یہ کلیریفیکیشن ہے. یہ اب میں پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل کہہ رہی ہوں, مگر لوگوں کو ابھی بھی اس میں شاید تھوڑی کنفیوژن ہے. تو سماعت کے بارے میں جی, سماعت کے بارے میں دیکھیے بہت دلچسپ سماعت تھی. آپ سب وہاں تھے تو آپ کو ایک بہت ہی ایک دلچسپ قسم کا مکالمہ دیکھنے کو ملا اے جی پی اور جج صاحب کے درمیان. تو میری تو امید یہ ہے کہ آپ کو اسی طرح کا مکالمہ جو ہے وہ سائفر کیس کی ٹرائل میں بھی دیکھنے کو ملے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں, اس وقت آپ کو خود پتہ ہے اے جی پی صاحب نے آپ سب کے سامنے کہہ دیا کہ جی اٹس آلویز بن این اوپن ٹرائل. گیٹ گو سے یہ ہمیشہ پہلے دن سے اوپن ٹرائل تھا اور اس کی خلاف ورزی نہیں کی گئی, وہ کمرہ محدود تھا. مگر میری صرف درخواست ہے کہ ایک میں اکیلی کتنی جگہ لے سکتی ہوں ایک کمرے میں. میں تو پہلے دن سے وہاں جا رہی ہوں, آپ لوگوں کے سامنے گیٹ تک گئی ہوں میں, مگر مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ جی اندر میڈم جگہ نہیں ہے. ان نے کہا گیا آپ کی اجازت نہیں ہے, آپ کا نام نہیں ہے, آپ کا اپروول نہیں ہے. تو پھر کیا یہ واقعی اوپن ٹرائل تھا پہلے دن سے؟ میرا تو بس اتنا سا سوال ہے. اور اگر یہ آج کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہے, اب تو ماشاءاللہ کمرے میں بہت جگہ ہے. جو آج کا کورٹ روم تھا اس سے 4 گنا بڑا ہال روم ہے, 200 لوگ آ سکتے ہیں. اتنی جگہ ہے وہاں پہ کہ ہر کوئی آ سکتا ہے. تو پھر اچھا ہوا کہ ایک اوپن کورٹ میں جہاں سب موجود تھے, سب نے اپنے کانوں سے سنا کہ یہ ٹرائل اوپن ٹرائل ہے, آپ سب وہاں جا سکتے ہیں. تو آپ جب سب وہاں ہوں گے آپ خود دیکھیں گے کہ یہ ٹرائل کس طرح ہو رہا ہے.